بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی احسان کسی صورت اور کسی قسم کو بھی حقیر نہ سمجھے، بس اگر اپنے بھائی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ پائے تو اتنا ہی کرے کہ شگفتہ روئی کے ساتھ اسے ملاقات کرے، یہ بھی حسن سلوک کی ایک صورت ہے۔ اور جب تم گوشت خریدو یا ہانڈی پکاؤ تو اس میں شوربہ بڑھا دیا کرو، پھر چمچہ بھر اس میں سے اپنی پڑوسی کے لیے بھی نکالا کرو۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اعزاز و اقارب اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، حسب استطاعت ان کو تحفے دیا کرے، اور اگر تحفے دینے کے لیے کوئی زیادہ بڑھیا چیز نہ ہو تو جو کچھ میسر ہو وہی دے دے، اور اس کو حقیر اور معمولی سمجھ کے دینے سے نہ رکے، اور اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو اتنا ہی کرے کہ شگفتہ روئی اور خندہ جبینی کے ساتھ ان سے ملا کرے، یہ بھی حسن سلوک کی ایک صورت ہے۔ اور اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو اتنا ہی کرے کہ شگفتہ روئی اور خندہ جبینی کے ساتھ ان سے ملا کرے، یہ بھی حسن سلوک کی ایک صورت ہے۔ اور تحفہ تحائف کی طرح اس سے بھی یہ باہمی محبت تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دراصل حسن سلوک کی ان آخری صورتوں کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کیا ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ جس سے جو ہو سکے وہ دوسروں کے ساتھ احسان کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حسن سلوک کی کسی صورت اور کسی قسم کو بھی حقیر مت سمجھو، اور اس کی ایک صورت جس میں کچھ خرچ بھی نہ ہوتا ہو، یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے شگفتہ روئی کے ساتھ ملو، اور یہ بھی حسن سلوک میں سے ہے کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔ تشریح: اس حدیث میں اپنے بھائی کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنے کا ذکر بھی بطور مثال ہی کیا گیا ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے بھائی کی جو خدمت اور مدد تم کر سکتے ہو اور اس کو جو آرام تم پہنچا سکتے ہو اور جس طرح تم اس کے کام آ سکتے ہو اس میں دریغ نہ کرو۔ اللہ کی نظر میں یہ سب احسان ہی صورتیں ہیں۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایت پر عمل کیا جائے تو کیسی محبت مودت کی فضا ہو اور کیسا بھائی چارہ ہو۔ ان حدیثوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کسی پر احسان کرو دولت مند پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس فضیلت میں غربا بھی اپنی غربت اور ناداری کے ساتھ امیروں کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قیمتی ہدایت کی قدر کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، دھوکہ باز، بخیل اور احسان جتانے والا آدمی جنت میں نہ جا سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں بری خصلتیں ہیں، دھوکہ بازی، کنجوسی اور احسان کر کے جتانا، ان خطرناک اور تباہ کن عادات میں سے ہے جو جنت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہے۔ اس لیے جو بندے جنت کے شائق اور دوزخ سے خائف ہوں ان کو چاہیے کہ ان عادتوں سے اپنی حفاظت کرے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں کسی نئی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔